الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ معزز ناظرین، رمضان المبارک کی جو ہماری خصوصی نشریات خاکسار ٹی وی پر چل رہی ہیں، الحمدللہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اندر بہت ساری چیزیں آپ حضرات نے سماعت فرمائیں، اور یہ بات آپ حضرات کے سامنے روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بات کو واضح طور پر بیان فرمایا کہ ہم نے اس رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ اس موضوع پر آپ حضرات کے سامنے یہ بات آئی کہ قرآن کریم کو اور رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کو آپس میں ایک نسبت ہے۔ قرآن کریم ہے کیا ہے؟ قرآن کریم اللہ کی وہ کتاب ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو، مسلمانوں کو زندگی گزارنے کا ایک دستور دیا ہے، زندگی گزارنے کا ایک نظام دیا ہے، اور زندگی گزارنے کا ایک راستہ دکھلایا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن، کہ رحمان نے سکھایا قرآن، خلق الانسان علمہ البیان، اور پھر اس رحمان نے، اس خالق نے، اس مالک نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بیان سکھایا۔ قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالی جل وعلا کی وہ آخری آسمانی کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ اس قرآن کریم کے اندر ہر خشک و تر کا ذکر کیا ہے ہم نے۔ خشک و تر سے مراد کیا ہے؟ کہ جب سے اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانیت کی تخلیق کی ہے اس وقت سے لے کر آج تک اور صبح قیامت تک جتنے آنے والے واقعات، دنیا کے اندر تبدیلیاں، دنیا کے اندر ترقیات اور تنزلی، سب کے سب کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اشارتاً کنایتاً قرآن کریم کے اندر بیان کر دیا ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے مشہور روایت
جس کو امام بخاری نے، امام ابو داود نے، امام ترمذی نے، امام نسائی اور اسی طریقے سے ابن ماجہ نے نقل کیا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ قرآن کریم کا سیکھنا کیا ہے؟ کہ قرآن کریم کے حروف، قرآن کریم کی تجوید، قرآن کریم کے حروف کی ادائیگی زبان سے، یہ اس لہجے کے اندر یا اس زبان کے اندر جس کے اندر قرآن کو اللہ نے نازل کیا ہے، اس کو سب سے پہلے سیکھا جائے کہ اس کی ادائیگی کیسے ہو۔ اس لیے آتا ہے کہ بعض قرآن پڑھنے والے قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ کس بات کی لعنت کرتا ہے؟ کہ وہ قرآن تو پڑھ رہے ہیں لیکن قرآن کے حروف جن کو ان کا حق دے کر ادائیگی کے ساتھ قرآن کریم کی تجوید کی رعایت کرتے ہوئے اگر کوئی قرآن کو قرآنی لہجے میں پڑھے گا تو یہ قرآن اس کے لیے رحمت ہے، وہ قرآن کا حق ادا کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی قرآن پڑھنے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن قرآن کی زبان، قرآن کا لہجہ اور جو قرآنی حقوق ہیں ان سے وہ دستبردار ہو کر اگر قرآن پڑھنا چاہے گا تو قرآن خود اس پر لعنت کرے گا۔ آج کا جو ہمارا معاشرہ ہے، ہماری سوسائٹی ہے، وہ قرآن سے کتنی دور ہو چکی ہے اس کا ہم اپنے معاشرے، اپنی سوسائٹی میں اندازہ لگائیں کہ قرآن روشنی دینے کے لیے آیا تھا، قرآن قوم مسلم کی سدھار کے لیے آیا تھا، قرآن اپنے علوم اور معارف سے اس کی جہالت کو، اس کی بدعقیدگی کو، اس کے رسم و رواج کو اور اس کی اوہام پرستی کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا۔ لیکن آج کے انسان نے قرآن کو پس پش ڈال کر اپنی عقلی دنیا کو بسایا اور وہی جہالت زدہ معاشرہ، ماحول، سوسائٹی جس کو قرآن نے چیلنج کیا تھا، آج کا مسلمان قرآن کو پڑھتا بھی ہے، قرآن کے الفاظ کو بھی پڑھتا ہے، لیکن اس کے معاشرے کے اندر، اس کی ذات کے اوپر، اس کی سوسائٹی پر قرآنی علوم کا کوئی اثر نہیں ہے۔ اور قرآنی علوم کا اثر ہو تو ہو کیسے کہ ہم نے قرآن کو صرف مردوں تک محدود کر دیا ہے کہ اگر ہمارا کوئی مر جاتا ہے تو ہم تیسرے دن یا چوتھے دن، جس کو تیجا یا چوتھا کہا جاتا ہے، اس پر قرآن پڑھا لیتے ہیں، پھر 7ویں دن یا 15ویں دن اور اس کے بعد 40 دن اور پھر پورا سال بلکہ پوری زندگی قرآن کو ایک کپڑے کے اندر لپیٹ کے رکھا ہوا ہے۔ اور قرآن ہماری زیارت کے لیے ترس رہا ہے اور ہم قرآن سے دور ہیں۔ ہم نے کبھی قرآن کو کھول کر بھی دیکھا نہیں، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو صرف اس کے الفاظ کو پڑھتے ہیں۔ اس میں دو رائے نہیں کہ قرآن کریم کے الفاظ اور قرآن کریم کے حروف کی ادائیگی اور اس کے تلاوت کے اوپر بھی اللہ اجر عطا فرمائے گا، لیکن مقصود قرآن، مطلوب قرآن یہ نہیں ہے، بلکہ مقصود قرآن کیا ہے؟ فرمایا مقصود قرآن یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو زبان ہے، عربی گرامر کو سیکھا جائے اور قرآن کریم کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھا جائے، اس کے ایک ایک لفظ پر غور کیا جائے کہ یہ قرآن ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے، یہ قرآن ہم سے خطاب کیا کرتا ہے۔ کیونکہ یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے،
خیر والا مہینہ ہے۔ اس رمضان المبارک کے مہینے کے متعلق اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ ہم نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر قرآن کریم کو نازل کیا۔ کس لیے؟ ھدی للناس، انسانیت کی ہدایت کے لیے، انسانیت کی رشد و ہدایت کے ساتھ ساتھ اس کی رہنمائی کے لیے، اور انسانیت کو سنوارنے کے لیے، اور انسانیت کو انسانیت کے سانچے میں ڈالنے کے لیے اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ والفرقان، فرمایا یہ قرآن فرقان ہے، یہ حق و باطل کے اندر فرق کرتا ہے، یہ جائز اور ناجائز کے اندر فرق بتلاتا ہے، یہ حق و ناحق کے اندر آپ کی رہنمائی کرتا ہے، اور یہ قرآن تمہارے لیے ایک ایسی روشنی ہے کہ جس روشنی کو حاصل کرنے کے بعد انسان دنیا کے اندر بھی ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے، اور آخرت کی کامیابی بھی اسی کا مقدر ہو جاتی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے اپنے مضامین اور قرآن کریم کے اندر جو واقعات، جو قصص بیان کیے ہیں، وہ سابقہ قوموں کے واقعات، کہ اگر آج کی امت ان واقعات کو سامنے رکھ کر اپنے مستقبل کو سنوارنا چاہے، اپنا تعلق اللہ رب العالمین سے قائم کرنا چاہے، تو یہ قرآن اس کے لیے ہدایت اور رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ ترمذی کے اندر ایک روایت ہے، فرمایا عن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول رب تبارک و تعالی من شغلہ القرآن عن ذکری ومسألتی اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین وفضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقی۔ فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے کہ جس شخص کو قرآن شریف کی مشغولی کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعائیں کرنے کا موقع نہ ملے، یعنی وہ ہمیشہ قرآن کریم پڑھے، صبح قرآن، شام قرآن، دوپہر قرآن، رات قرآن، دن قرآن، تو کیا فرمایا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین، کہ ان سب دعائیں مانگنے والے اور اللہ سے التجا کرنے والوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن کی تلاوت پر زیادہ عطا کرتا ہے۔ اور آگے بڑی بات بیان فرمائی، فرمایا کہ فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقی، کہ اللہ کے اس کلام کو، قرآن مجید کو، تمام کلاموں پر اس قدر فضیلت ہے کہ کفضل اللہ علی خلقی، جیسا خود اللہ رب العالمین کو ساری کی ساری کائنات اور مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ قرآن کریم کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی مخلوق پر کتنی فضیلت ہو سکتی ہے، اس کا کوئی اندازہ کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے کہ یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے۔ اگر کوئی اللہ سے ہم کلام ہونا چاہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات کرنا چاہے، اسلاف امت اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے کلام کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے۔ اور اسی طریقے سے مسلم کے اندر ایک روایت ہے، بیان فرمائی ہے، فرمایا عن عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن في الصفة فقال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق فيأتي بناقتين كو مهاوين في غير إثم۔ تفصیلی روایت ہے،
فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہم لوگ صفہ میں بیٹھے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون شخص اس کو پسند کرتا ہے کہ علی الصبح بازار بطحان یا بازار عقیق اس وقت کے مشہور بازار تھے کہ ان کے اندر جائے اور 2 اونٹنیاں عمدہ سے عمدہ بلا کسی گناہ اور قطع رحمی کے پکڑ کر لائے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اس کو تو ہم میں سے ہر شخص پسند کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں جا کر 2 آیتوں کا پڑھا دینا 2 اونٹنیوں سے، اور 3 آیات کا 3 اونٹنیوں سے، اسی طرح 4 کا 4 سے افضل ہے، اور ان کے برابر اونٹوں سے افضل ہے۔ یعنی جتنے آپ اس کی تعداد بڑھاتے جائیں گے، 1 آیت، 2 آیت، 3 آیت، 4 آیت، جس قدر آپ سیکھیں گے اور سکھائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالی اسی قدر آپ کو زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ اور شروع میں جو روایت فرمایا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر وہی ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے، قرآن کو پڑھے اور قرآن کو پڑھائے، قرآن کو سمجھے اور قرآن کو سمجھائے۔ اب یہاں پر ان روایات کے آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کس طریقے سے ہماری زندگی کے اندر قرآن اور صاحب قرآن کے فرامین مقدسہ آ جائیں، جن کے ذریعے سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو خود بھی سمجھیں اور دوسروں کو سمجھائیں اور اپنی زندگی کو قرآنی علوم کے مطابق ڈالنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے سیاستہ کی ایک مشہور روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرتی ہیں، فرمایا عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتمتع فيه وهو عليه شاق له أجران۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ قرآن کا ماہر ان ملائکہ کے ساتھ ہے جو میر منشی ہیں اور نیکوکار ہیں، اور جو شخص قرآن کریم کو اٹکتا ہوا پڑھتا ہے اور اس میں دقت اٹھاتا ہے اس کو 2 اجر ملتا ہے۔ یعنی ایک آدمی ہے، اس کی زبان توتلی ہے یا اس کی زبان میں لکنت ہے، قرآن کریم کے حروف کو ادا نہیں کر سکتا، فرمایا کہ جس قدر اس کی زبان کے اندر دقت آئے گی وہ اٹک کر قرآن کریم کی تلاوت کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالی اسی قدر اس کو اجر عطا فرمائیں گے، اور اسی قدر اس کی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم کے اٹک کر پڑھنے میں اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے نیکیاں اور اجر و ثواب لکھے گا۔ اب یہاں پر رک کر ایک بات کو سوچنا ہے، جیسے کہ یہاں پر فرمایا والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران، کہ زبان پر اٹک آ گئی اس کی ذاتی لکنت کی وجہ سے، اس لفظ کو اس نے بار بار دہرایا درست کرنے کے لیے، اب وہ چاہتا ہے کہ میں لفظ کو درست کروں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی اپنے کلام کی ذرا سی مشقت پر اس کو ڈبل اجر عطا فرما رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس خالق کا، جس مالک کا یہ کلام ہے، اس کو اس کلام کی تلاوت کرنے والے کے ساتھ کتنی انسیت اور کتنی محبت ہے کہ وہ کمزوری کی وجہ سے، لکنت کی وجہ سے، توتلے پن کی وجہ سے اٹک رہا ہے، لفظ کی ادائیگی اس کی زبان سے نہیں ہو رہی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم کی ادائیگی کی مشقت پر اسے ڈبل اجر عطا فرما رہا ہے۔ تو آج ذرا ہم اندازہ لگائیں کہ ہماری زندگیاں قرآن کریم سے کس قدر دور ہیں، ہم قرآن کریم کو کس قدر بھول چکے ہیں۔ قرآن کریم ہم نے اپنے جھگڑوں کے لیے رکھا ہے، اپنی لڑائیوں اور قسموں کے لیے رکھا ہے۔ اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ہماری حالت کا ہمارے ایک دوست، ہمارے چاہنے والے ایک واقعہ بیان کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جیسے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جب غلہ اناج تیار ہو جاتا ہے
تو اس کو سکھانے کے لیے مکان کی چھتوں پر رکھا جاتا ہے۔ تو جب وہ غلہ تیار ہوا مکی تو انہوں نے چھت کے اوپر رکھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو یہ کہا کہ بھائی نیچے سے قرآن لے آئے۔ تو وہ گیا تو قرآن کریم کے جو الگ الگ اجزاء جز ہیں، پارے ہیں، وہ ایک پارا اٹھا کر لایا۔ تو باپ نے کہا نہیں، اس کو واپس کر کے آؤ، تو قرآن لے کے آ۔ انہوں نے کہا جی یہ بھی قرآن ہے۔ تو اس نے جو بات کہی، کہنے لگا بیٹا بیٹا ہوتا ہے چاہے پیغمبر کا کیوں نہ ہو۔ یعنی قرآن کریم کے جز کو اس نے ہلکا سمجھا اور مجموعہ قرآن کو اس نے زیادہ اہمیت دی، چونکہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ قرآن کریم کی ایک ایک آیت، قرآن کریم کا ایک ایک حرف، قرآن کریم کا ایک ایک نقطہ، قرآن کریم کا ایک ایک زبر، ایک ایک زیر، ایک ایک حرف قابل احترام، قابل توقیر، قابل عظمت اور قابل رفعت ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے، ہماری سوسائٹی، ہمارا سماج آج کے دور کے اندر، پہلے تو ایک وقت ہوتا تھا جہالت ہوتی تھی، لوگ قرآن تک پہنچ نہیں پاتے تھے، پڑھانے والا کوئی ہوتا نہیں تھا۔ لیکن آج قرآن کی دوری کی وجہ، آج کی مادہ پرستی، آج کا دور، آج کا انٹرنیٹ کا زمانہ اور یہ موبائل اور طرح طرح کی جتنی بھی ایجادات ہو رہی ہیں، آج کا نوجوان اس میں لگا ہوا ہے۔ وہ قرآن سے دور، قرآنی علوم سے دور، قرآنی معارف سے دور، حالانکہ یہ پڑھنے کے لیے آسان، سمجھنے کے لیے آسان، عمل کرنے کے لیے آسان اللہ نے اس کو بنا دیا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کو اگر باریکی سے دیکھا جائے، قرآن کریم کے ایک ایک لفظ کے اندر اللہ نے وہ چاشنی رکھی ہے، اللہ نے قرآن کریم کے ایک ایک حرف کے اندر وہ مٹھاس رکھی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی کلام اگر آپ پڑھنا چاہیں گے آپ اکتا جائیں گے، آپ تھک جائیں گے، لیکن آپ کا ایمان ولولہ اور وہ جذبہ اور شوق مزید بڑھتا جائے گا جو جو قرآن کریم کی تلاوت ہوتی جائے گی۔ چونکہ کلام کس کا ہے؟ کلام اس مالک کا ہے، اس احکم الحاکمین کا ہے، اس بادشاہوں کے بادشاہ کا ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ تو اس کے لیے میرے بھائیوں، قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا اور قرآن کریم کے جتنے بھی لوازمات ہیں ان لوازمات کو جاننا، یہ میری، آپ کی اور پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ جب یہ قرآن نازل ہوا تھا، اس قرآن نے بڑی بڑی عقل اور بڑی بڑی سوچ رکھنے والے اور بڑے بڑے ادیب اور بڑے بڑے ماہر اور بڑے بڑے فلاسفہ اس قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیے اٹھے، وہ مٹ گئے، ان کی سوچیں مٹ گئیں، ان کا علم مٹ گیا، ان کا ادب مٹ گیا۔ قرآن کریم آج تک زندہ ہے۔ آج اگر قرآن کریم کو کوئی بات یا قرآن کریم کے متعلق کوئی گستاخی کرتا ہے تو ہمارا ایمان، ہمارا جذبہ، ہم مرنے اور مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن قرآن کریم کو پڑھنے اور قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ قرآن کریم فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ قرآن کریم کا علم یہ انسان کو دنیا کے اندر بھی بلندی عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی بلندی عطا کرے گا۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حافظ قرآن اللہ سبحانہ و تعالی اس کے والدین کو وہ تاج عطا فرمائیں گے کہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے صدر رش کریں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ کون آ رہا ہے؟ تو کہا جائے گا کہ یہ ایک حافظ قرآن کا والد ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ 10 ایسے اشخاص جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، حافظ قرآن ان کی سفارش کرے گا۔ اور پھر یہیں تک نہیں، حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیۃ تقرأها، کہ قرآن کریم پڑھتا جا، چڑھتا جا، جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہاں پر تیری
جنت سٹارٹ ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ قرآن کریم کی فضیلت ہے۔ اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اندر ہم نے قرآن کریم کو سیکھنا ہے۔ قرآن کریم کو کیسا سیکھنا ہے؟ جیسا قرآن کریم کے سیکھنے کا حق ہے۔ قرآن کریم کے اندر ایک سورت ہے سورۃ الفاتحہ، جو ہم سب نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اگر اس پر، اس کے مضامین پر، اس کے مفہوم پر غور کیا جائے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کہ الحمدللہ رب العالمین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے، رب ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کی ایک ایک آیت، ایک ایک حرف، اس کے اندر ایسی فصاحت، ایسی بلاغت اور ایسا خزانہ چھپا ہوا ہے۔ آج کے ہمارے وہ نوجوان جو دنیا میں علوم کے اندر بڑی مہارت رکھتے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں ہیں ان کے پاس، سائنس کے اندر، فزکس کے اندر، کیمسٹری کے اندر، آپ کوئی بھی سبجیکٹ لے لیں، وہ اس میدان کے بے مثل بادشاہ ہیں، لیکن قرآن کریم کی ایک آیت وہ صحیح نہیں پڑھ سکتے۔ اگر سائنس اور سائنسی ایجادات پر ان سے گفتگو کی جائے تو وہ عقلوں کو حیران کر دیتے ہیں۔ انہیں بڑے بڑے فلسفے یاد ہیں، بڑی بڑی سٹوریاں یاد ہیں، لیکن قرآن کریم کی ایک آیت کا ترجمہ اور اس کے شان نزول کا انہیں پتہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ماں کی گود میں بولنا سیکھا، جب اسکول جانے لگے، تو دنیا کی جو مادی زندگی ہے اسی کو بولا، ماں باپ نے بھی اسی کو بولا، ٹیچر اور استادوں نے بھی اسی کو بولا، تو وہی سمجھ میں آئی۔ پھر اس پر اتنی محنت کی، اتنی محنت کی، اتنی محنت کی کہ صبح بھی اسی کے چرچے، شام بھی اسی کے چرچے، سوتے اسی کے چرچے، کھاتے اسی کے چرچے، بیٹھتے اسی کے چرچے۔ تو وہ ساری سٹوریاں، ساری کہانیاں ہمیں زبانی یاد ہوگی، لیکن وہ قرآن جو کہ زندہ معجزہ ہے، جس کا پڑھنا آسان، جس کا سمجھنا آسان، جس کا حفظ کرنا آسان، جس کا یاد رکھنا آسان، جس کو یاد کرانا آسان، اس کا ہمیں نہیں پتہ ہے۔ کیوں؟ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے متعلق ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ قرآن کریم کو سمجھنے والوں کے لیے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے، قرآن کریم کی طرف رجوع کرنے والوں کے لیے ہم نے تو آسان کر دیا ہے۔ کیسے آسان کیا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا، اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوئی، بلکہ پہلے دن جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا تھا، آج تک قرآن بعین ہی اسی طریقے سے موجود ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس چیز کا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ العزیز ہم قرآن کریم کو سیکھیں گے اور قرآن کریم کو دوسروں کو سکھائیں گے، خود بھی قرآن پڑھیں گے، دوسروں کو بھی پڑھائیں گے، اور قرآن کریم سے اپنا رشتہ اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو ہے استوار کریں گے، بحال کریں گے، اور اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے سے فیض اکتساب کرتے ہوئے قرآن علوم و معارف سے اپنی ذات، اپنی شخصیت کو متعارف کروائیں گے۔ انشاءاللہ العزیز یہ قرآن ہمیں فائدہ دے گا، اور کیسا فائدہ دے گا؟ پھر زندگی کے اندر ہم اس کا تجربہ کریں گے کہ یقیناً ہماری زندگی جو ہے وہ کسی نہ کسی کام کی بن گئی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔